سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور اسلامی بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ساری انسانیت کے سامنے انٹروڈکشن دینا تھا، تعارف پیش کرنا تھا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت اور جس پہلو کا سب سے نمایاں طور پر ذکر کیا، آپ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے اللہ کے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور آپ چاہتے تھے کہ مکے کے لوگوں کو علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت دے۔ تو آپ نے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اور آغاز اور شروعات کرنے سے پہلے آپ نے پہلے ان سے ایک سوال کیا۔ آپ نے کہا، دیکھو میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اس پہاڑی کے اوپر، اور آپ تمام نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے پہاڑی کا یہ نچلا اور سامنے کا حصہ بھی بالکل صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور پہاڑی کے اس جانب وہ حصے سے کو بھی میں بخوبی طور پر اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا، بتاؤ مجھے کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں وہاں کی خبر دوں جو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور تم سے کہوں کہ وہاں سے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے قریش کے اندر، سارے مکہ کے اندر اس بات سے معروف اور مشہور تھے کہ اللہ کے نبی امین اور صادق ہیں، آپ امانت دار اور سچے کہلائے جاتے تھے۔ لوگوں نے ویسی ہی گواہی دی، کہا ما جربناک الا حقا، ما جربناک الا صدقا، ہم نے اس ساری عمر میں کبھی آپ سے سچائی اور حق بات کے علاوہ کسی اور چیز کا تجربہ نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا ہے تو صرف اور صرف آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے، حق بات کہتے ہوئے دیکھا ہے، تو یقیناً ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ کہنا یہ تھا کہ جو آدمی 40 سال کی عمر تک تمہارے درمیان زندگی گزار کر دنیا کے معمولی سے معمولی کاموں اور معاملات میں تم سے جھوٹ نہیں کہا، کبھی تمہارے درمیان خیانت نہیں کی، تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیزوں کی، مال کی، اموال اور دولتوں کی حفاظت کی اور امانت داری کا لحاظ رکھا، وہ اللہ کا بندہ اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اور اللہ کی نبوت و رسالت کے معاملے میں تم سے جھوٹ نہیں کہے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی طرح بیان کیا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک مدت گزار دی ہے، میری عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزر چکا ہے، افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں کہ میں نے اتنی بڑی عمر اور اتنا بڑا حصہ عمر کا اپنا گزار دیا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ چھل کپٹ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، تو کیا اب اللہ کے معاملے میں تم سے جھوٹ کہوں گا؟ تو کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس دعوت کی دلیل اور اس کو منوانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی ان کے سامنے رکھی، آپ نے اپنے اخلاق ان کے سامنے رکھے، اور انہی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے قریش کے لوگوں، تم انہیں شاعر کہتے ہو، ساحر جادوگر کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، لوگوں میں تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے والا کہتے ہو، میرا نبی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ تو بلند ترین اخلاق کا مالک ہے، اخلاق کے بلند ترین اور اعلیٰ درجوں پر فائز ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ ساحر، شاعر، کاہن نہیں ہیں، آپ تو اخلاق کے ان بلندیوں پر فائز ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعارفی جو ہے پیغام ہے یا آیت ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اسی آیت کے پس منظر میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو دین کے معاملے میں ایک دین مزاج جو فیملیز ہیں، جو خاندان ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ نماز، روزے، صدقہ و خیرات تھوڑا بہت ایک دوسرے کا خیال کر لینے میں ٹھیک ہیں، لیکن عبادتوں کے علاوہ میں اور آپ اگر اپنا جائزہ صحیح میں لینا چاہتے ہیں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یقین مانیے اخلاق کے معاملات میں ہم سب سے کمزور، سب سے نچلے طبقے میں موجود ہیں۔ آج کا مسلمان سب سے بد اخلاق، سب سے اللہ کا نبی صادق، اللہ کے نبی کی امتی کاذب، اللہ کا نبی امین امانت دار اور اسی نبی کی امتی خیانت کرنے والی خائن، اللہ کا نبی حیا دار با حیا اور اسی نبی کی امتی بے حیا، فحش اور بیابہ گوئی میں ماہر۔ اللہ کا نبی دوسروں کا خیال کرنے والا، دوسروں کا درد دکھ سہنے والا، سمجھنے والا، ان کے دکھ اور درد کو، ان کے لباس کو اوڑھ لینے والا، اور ہم ایک دوسرے کو دکھ درد میں ساتھ چھوڑ دینے والے، بلکہ ہم ہی وہ ہیں جو ایک دوسرے کو سب سے زیادہ دکھ درد دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ اخلاق کا معاملہ کتنا بڑا ہے آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے کامل مومن، ایمان میں سب سے مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے، کس درجے پر ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے۔ جیسے ہمارے اخلاق ویسا ہمارا ایمان، جتنے ہمارے اخلاق اتنے ہی ہم مومن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے سوال پر کہ نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی بہت زیادہ نماز روزے پڑھنے کا نام نہیں، ہاں وہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن البر حسن الخلق، کہا نیکی اچھے اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہے، یہ سب سے اچھی نیکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک جگہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، لوگوں نے سوال کیا سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والے اعمال اور چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کہا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ پھر ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق پیغمبر، با اخلاق نبی، اس نے ان لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا، ان لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرتے ہوئے کہا جو با اخلاق ہے، کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور کل قیامت کے دن منزلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، میرے پاس رہنے کے اعتبار سے سب سے قریب کون ہوں گے قیامت کے دن؟ کہا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ تو جس کے اخلاق اچھے اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، جس کے اخلاق اچھے اس کا ایمان مکمل، جس کے اخلاق اچھے وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اللہ کے نبی کا محبوب ہوگا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے کل قیامت کے روز وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، قریب ہوگا مجلست اور منزلت کے اعتبار سے۔ یہ اخلاق کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میرا اور آپ کا حال بہت برا ہے اخلاق میں۔ اگر میں اور آپ اپنا جائزہ لینا چاہیں اور دیکھنا چاہیں اخلاق کیا ہیں، عام سی اچھی عادتیں، بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، چھوٹوں کے پر شفقت کرنا، سچائی اور امانت داری، وفاداری، وفا شعاری اور وعدہ وفائی، ان ساری چیزوں کو اور ان ساری نیکیوں اور خوبیوں کو اپنانا، یہ تو اخلاق ہیں۔ لیکن ایک انسان کے اخلاق کس وقت معلوم ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے۔ کہتے ہیں تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، جب تک آدمی زبان نہیں کھلتا اس کے عیب، اس کے ہنر سارے چھپے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ننگے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، چپ لوگ ایک زمانہ تھا بہت زیادہ جاہلیت کا، اب تو خیر کم ہے، لوگ بابا پیر ملنگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے وہاں جا کے ڈال دیتے، چپ بیٹھے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ جہالت کا وقت اور جہالت کی نتائج، جب تک آدمی چپ رہتا ہے اس کے عیب، اس کے ہنر باقی رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں ساری کی ساری ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کی زبان بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اور زبان کے بارے میں کہا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہیے
کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کریں، اچھے بول بولیں، اچھے انداز میں بات کریں. اور کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو بہت اچھے انداز میں بات کرو، لوگوں سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو اچھائی کا معاملہ کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، تو وہی اچھائی اور بھلائی کا رویہ لوگوں کے ساتھ رکھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، ویسا ہی لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، برائی کے ساتھ نہ دو. یہ ساری چیزیں اخلاق بتاتی. انسان کی زبان، آج ہماری زبان کیسی ہے؟ بالخصوص مسلمان محلوں میں آپ جائیے، گلیوں میں جائیے، گالیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. چیخنے چلانے کی آواز، لڑنے جھگڑنے کی آوازیں، گالیوں کی آوازیں. اور گالیاں تو ہماری زبان پہ اس قدر رواں دواں ہیں، جیسے ذکر کرتے ہیں نا تسبیح، بالکل اس طرح ہماری زبان سے پھول جھڑتے ہیں. کیسے بدبودار پھول جھڑتے ہیں؟ گالیوں سے. اور کن رشتوں کو پامال کرتے ہیں ہم، کن رشتوں کے تقدس کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں ہم. ماں باپ کے رشتوں کو، اپنی بہنوں کے رشتوں کو. ایک انسان کے پاس اس کی ماں، بہن اور اس کی گھر کی عورتوں سے زیادہ مقدس کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور انہی رشتوں کو سر عام سر بازار وہ تار تار کیا کرتا ہے. انہی رشتوں کی ردا اور چادر کو پھاڑتا ہے، اسی قبا کو وہ چاک کرتا ہے، اور دوسروں کو وہی گالیاں دیتا ہے، ماؤں کی، بہنوں کی، اور ان کے رشتوں کا تقدس اور اس کے مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے. کیا ہے میرا اور آپ کا حال؟ کیا یہی گالیاں دینے کے لیے اللہ کا نبی آیا تھا؟ یہی سکھانے کے لیے آیا تھا؟ بلکہ اللہ کا نبی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہا میرے نبی بننے کا مقصد، ان مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی ہے، لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی عمدگیوں کو مکمل کروں. اخلاق کی اگر ایک عمارت ہے، مثال سمجھیے کہ اخلاق کی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس سے پہلے کہ نبیوں نے ان عمارت کو تعمیر کیا ہے، تو میں اس عمارت کو اب فنشنگ ٹچ دینے آیا ہوں، اس کو مکمل کرنے آیا ہوں، اس کی تزئین کرنے آیا ہوں، اور مکمل اخلاق کی تعلیم دینے تمہیں آیا ہوں. میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی کہلانے کے اس وقت تک حقدار نہیں جب تک کہ ہم اپنے نبی کی سب سے بنیادی اور سب سے عظیم خصوصیت اور عادت اور اخلاق کو نہ اپنا لیں. کیسے ہم اللہ کے نبی کے جو ہے محب ہیں، کیسے ہم اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کہ اس اللہ کے نبی کے جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ وہ آدمی آیا ہے، تو آپ نے فرمایا بئس، میں الفاظ بھول رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاشرے کا جو ہے کتنا برا آدمی ہے، لوگوں کو تکلیفیں دینے والا یا جیسا بھی ہو. بئس اخو العشیرہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، معذرت، بئس اخو العشیرہ. پھر جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے کے لیے اٹھے اور ملاقات کی، بہت اچھے انداز میں اس سے ملے اور اس سے پوری اپنائیت کا اظہار کیا جو اللہ کے رسول کا معمول تھا. لوگوں نے پوچھا حیرت سے، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ وہ معاشرے کا، سوسائٹی کا اتنا بدترین آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے آپ نے کہا، اور پھر آپ اس سے اتنے اچھے سے پیش آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ ومتى وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا، کب بد زبانی کرتے ہوئے پایا، کب گندی زبان استعمال کرتے ہوئے پایا، کب کس کو جھڑکتے، ڈانٹتے اور کسی پر جو ہے اپنا رعب جماتے ہوئے پایا، کب کسی کے ساتھ گندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے تم نے مجھے پایا؟ میں نے تو ہمیشہ ہی ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. وَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشَةً، مجھے کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھوں تو چھوڑیے، برے بروں کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ معاملہ تھا کہ آپ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے. آپ کی تعلیمات بھی یہی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں چل رہے ہو، گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ، پتھر روڑا اٹکا ہوا ہے، اسے ہٹاؤ، یہ صدقہ ہے. میں اور آپ اللہ کی نبی کی وہ تعلیمات بھول چکے ہیں. آج بھی میرے اور آپ کی نظروں میں نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، یہ 4-5 چیزیں ہیں ذہن میں، اور ہم سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑا متقی، وہی سب سے بڑا نیک. یقیناً وہ بہت بڑی نیکیاں ہیں، جن کے پاس وہ نیکیاں ہیں وہ بہت عظیم ہیں، لیکن ایسی نیکیاں اگر بد اخلاقی کے ساتھ ہو تو پھر وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں. ایک آدمی کی، ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ بہت نمازیں رکھتی ہے، نفل نمازیں، روزے رکھتی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کس کام کی؟ جہنمی ہے سمجھیے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پھر شریعت کا مزاج سمجھیے، شریعت کیا چاہتی ہے مجھ سے، آپ سے. یہ جو نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟
نماز پڑھنے کے بعد ان نمازوں کا اثر مجھ پہ نہ ہوتا ہو، روزے رکھنے کے بعد ان روزوں کا اثر مجھ پہ نہ ہوتا ہو، ان ساری عبادتوں کے بعد میں بدل نہیں پاتا، میری زندگی میں انقلاب نہیں آتا، میری زندگی میں کوئی چینجز نہیں ہیں، تو پھر وہ عبادتیں کس کام کی؟ وہ عبادتیں جو آپ کو ابھی بھی جھوٹا، ابھی بھی خائن، ابھی بھی دھوکہ دینے والا، ابھی بھی لوگوں کے حقوق اور ان کے حق مارنے والا بناتی ہیں، تو پھر وہ عبادتیں کس کام کی؟ عبادت تو وہ ہو کہ جو اللہ کے سامنے کی جائے تو پھر آپ کی زندگی بدل جائے، آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کا بھلا چاہیں، ان کو خوش کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ کوئی مسلمان کی گلی سے اس لیے نہیں خریدنا چاہتا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے مجھے نقصان پہنچائے گا، لہٰذا اس کی دکان میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کتنے ماشاءاللہ سے ایسے مصلی حضرات ہیں جن کی نمازیں بڑی پابندیوں سے ہوتی ہیں، جائیے مارکیٹ میں، بازاروں میں، اور دیکھیے کتنی ماشاءاللہ ہوشیاری کے ساتھ وہ کسٹمرز کو دھوکہ دیتے ہیں، بہت اچھے انداز میں، شاطر ہیں۔ یہ دنیا کی ہوشیاریاں، یہ چالاکیاں، آپ سے وہ آدمی بہتر ہے جو بے وقوف ہے، جسے دھوکہ دینا نہیں آتا۔ لوگ بولتے ہیں ارے بے وقوف ہے، انہیں بے وقوف ہے، احمق ہے۔ ایسا آدمی اچھا ہے اللہ کے بندے کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے نہیں جا رہا ہے کل قیامت کے دن، اور وہ جسے لوگ کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں، بہت ذہین، بہت چالاک، ماشاءاللہ، معلوم ہے کام کیسے نکالنا، ایسا آدمی آپ سمجھیے لوگوں کا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے کل قیامت کے دن، اسے اپنی نیکیاں انہیں دینی ہوگی اور ان کے گناہ انہیں لینے ہوں گے۔ ایسی چالاکی سے اللہ کی پناہ، اور ایسی ہوشیاری سے اللہ کی پناہ، اور آپ کی ایسی انٹیلیجنس کس کام کی جو کل قیامت کے دن آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ چالاکی، ہوشیاری اور ذہانت اچھے کاموں میں استعمال ہو تو ٹھیک، ایسی کیسی آپ کی چالاکی اور ہوشیاری کہ آپ اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، دیکھیں کیسے، کتنا بہتر انداز میں، کتنا زبردست کیا میں۔ یہ طریقہ ہوتا بزنس کا، ایسا کرنا۔ تو یہ جو ہے نا آپ سے ہزاروں لاکھوں گنا درجہ وہ آدمی اچھا ہے جو بے وقوف ہے، مغفل ہے، کچھ معلوم ہی نہیں اس کو، نہ بزنس کرنا آتا نہ کچھ کرنا آتا، اچھا ہے وہ، آج دنیا میں 4 دن کی زندگی میں شاید نقصان اٹھا لے، پھر قیامت کے دن اللہ سے امید ہے کہ اللہ کے پاس اسے نفع ملے گا، فائدہ ملے گا۔ ایک تو زبان ہماری یہ چیز ہے، اور ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے لوگوں کے ساتھ۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے، گاؤں سے ایک بدو صحابی آیا کرتے تھے، بہت معمولی شکل و صورت کے، بہت معمولی شکل و صورت کے، غریب بالکل، اپنی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لاتے، مدینے کے بازار میں بیچتے، اللہ کے رسول کے پاس آتے تو کچھ ہدیے تحائف دیتے، اللہ کے رسول بھی بدلے میں انہیں ہدیے تحائف دیتے، اور بہت آپ اللہ کے رسول انہیں عزیز رکھتے۔ ایک مرتبہ وہ مدینے کے بازار میں کھڑے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر، سمجھیے جیسے کہ ان کی آنکھیں بند کر لی کہ پہچانیے کون، اور وہ کچھ ہی دیر میں سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ سمجھ چکے ہیں تو اللہ کے رسول نے آواز لگائی بازار کے اندر، کون خریدے گا؟ من یشترینی من ھذا العبد، کہ مجھ سے، من یشتری ھذا العبد منی، کہ مجھ سے اس بندے کو، اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں معمولی غریب آدمی، مجھے خریدے گا کون، اور میری قیمت ہی کیا لگے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری قیمت اللہ کے پاس بہت مہنگی، بہت قیمتی ہے، بے فکر ہو۔ ایک معمولی کمزور طبقے کا آدمی، معمولی آدمی جو آپ سے نچلے طبقے کا ہو، اس کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوگا وہی آپ کے اخلاق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑے آئے بہت اچھے سے پیش آتے، کوئی مالدار آیا بہت اچھے سے پیش آتے، کوئی بڑی ہستی آئی بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، بڑے لیڈر آئے بہت اچھے سے پیش آتے، وہی معمولی آدمی آئے تو کیسے پیش آتے؟ جس طرح آپ اس معمولی اور کمتر آدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، یقین مانیے وہی آپ کے اخلاق ہے۔ اگر ایک کمتر، معمولی، غریب اور کمزور آدمی کے ساتھ جیسے آپ پیش آتے ہیں، اگر اچھے سے پیش آتے ہیں تو یقین مانیے آپ سے خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس خوش اخلاقی کی دولت ہے، آپ کے پاس حسن اخلاق کی دولت ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، اچھے بڑے لوگ ملیں گے، مہنگے گاڑیوں میں آنے والے، مہنگے جو ہے گھر رکھنے والے، تو سمجھیے مسکراہٹیں تو اچھل اچھل کے نکلیں گی، بانچیں پوری کھل جائیں گی، دانتیں باہر آنا چاہیں گے، بہت خوشی سے ملیں گے۔ وہی ایک معمولی کمزور سا آدمی جس کی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کوئی عزت نہیں، میرا اور آپ کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں، کوئی اسے دیکھتا نہیں۔ اللہ کے بندے، یہ اخلاق ہے؟ آپ بتائیے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ دو گلا چہرہ، یہ ہمارا دو رویہ، یہ دو رنگی، دو چہرگی، یہ اخلاق نہیں ہے۔
اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ایک معمولی سے آدمی کے ساتھ، کمتر آدمی کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں، جس کے اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کرنا دعا دینا ہے، سلام کو پھیلاؤ. کیا کہا؟ اقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف. سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کرنا ہے، سلام کر کے اپنا کوئی کام نکلوانا ہے، سلام کر کے اپنا جو ہے کچھ کام بنوانا ہے، نہیں. سلام ہر اس آدمی کو کرنا ہے جسے آپ جانتے بھی نہ ہو، جسے آپ پہچانتے ہوں، جسے آپ نہ پہچانتے ہوں، سب کو سلام کرنے کے لیے کہا. لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے ہمارا؟ کوئی غرض تو نہیں ہے. کوئی غرض ہو، کوئی مطلب ہو تو سلام کریں. کوئی کام بننے والا ہو تو مسکرا کے ملیں. کام نہیں بننے والا ہو تو کیوں مسکرائے گا کوئی؟ یہ جو منافقانہ رویہ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر پنپ چکا ہے، یہ میرے اور آپ کے اجتماعی اخلاق کو بتاتا ہے کہ میں اور آپ کس قدر اخلاق کی جو نچلی سطح پر ہیں. کیا میرا اور آپ کا رسول ایسا ہی تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی غلام، ایک معمولی سی لونڈی، ایک معمولی سی غلام عورت مدینے کی، وہ اللہ کے رسول کو پکڑ کر لے جاتی اور اپنا کام کروا لیتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے رضا بندی کے ساتھ اس کے ساتھ جاتے اور اس کا جو بھی کام، جو بھی ضرورت ہوتی وہ پوری کر کے آتے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربار تھا جہاں پر پہرے دار لگے ہوئے تھے، آنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا، ٹائم دینا پڑتا؟ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا. بعض لوگ تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ کون ہے تم میں محمد، پوچھتے بعض لوگ کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھائی سے، محبت سے پیش آتے. یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے اخلاق جاننا چاہتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو ٹیسٹ انسان کو اپنا کرنا چاہیے، دوسروں کو جج کرنے کی کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. اگر آپ اپنا اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو ایک معمولی صفائی کرنے والا، آپ کی آفس میں کام کرنے والا، آپ کے محلے میں سب سے کمزور آدمی جسے کوئی پوچھتا نہیں، اس کے ساتھ اچھے سے مل کے دیکھیے، اچھے سے ملاقات کر کے دیکھیے، اس کی ضرورت پوچھ کے دیکھیے. میرا اور آپ کا نبی اللہ کا حبیب ہے. ساری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس قدر ذمہ داریاں ہیں، اس قدر دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نبوت کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول کے پاس، اور آپ کی اور میری طرح ایک ہی بیوی نہیں ہے، 9 بیویاں ایک ساتھ ہیں. ان سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور پورے باہر بھی دشمن ہے اور اندر بھی منافقین ہیں، یہود ہیں، سب ہیں، اور سب کے سب جنگ کی تیاریوں میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود، ان تمام کاموں کے باوجود، راستے سے گزرتے ہوئے ایک مایوس بچے کو، خاموش بیٹھے بچے سے پوچھتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. یہ عمیر ہے، عمیر ابن ابی وقاص، جن کا چھوٹا سا پرندہ تھا، مر گیا، اداس بیٹھا ہوا ہے بچہ، اور اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اے ابو عمیر، کیا ہوا وہ تمہارا جو پرندہ تھا، کیا ہوا اس کا؟ اس سے حال چال پوچھ رہے ہیں. اس قدر بڑی شخصیت، جو ایک ریاست کا، ایک اسٹیٹ کا مالک ہے، جو حاکم اور حکمران ہے، جو ایک نبی کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہے، جس کی جو ہے ازدواجی ذمہ داریاں مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ ہیں، جس کے دشمن سب سے زیادہ ہیں، جس کے کام کاج اور جس کا مشن سب سے اعلیٰ ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ریاست کے اندر، مدینے کی ایک گلی کے اندر ایک چھوٹا بچہ کس حال میں ہے، اور وہ آگے بڑھ کر اس چھوٹے سے بچے کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے سے پرندے کا کیا حال ہوا، کیا ہوا اس کا معاملہ، کیا ہوا. میں اور آپ کیا کبھی کسی چھوٹے بچے یا کسی کمتر آدمی، کسی معمولی سے آدمی کے ساتھ مسکرا کر مل پاتے ہیں، اسے خوش کر پاتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کی خیریت پوچھ پاتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے اخلاق ہیں. اخلاق کی ساری جہات الگ، سارے پہلو الگ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں جو میرے اور آپ کے اخلاق کا امتحان لیتے ہیں. بتائیے اور سوچئے، اور میرا اور آپ کا اخلاق یہیں پر اس کا پیمانہ اور معیار جانچ سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، اور اسی نبی کے امتی کہلانے والوں کا معاملہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صرف بڑے لوگوں سے، جن سے کام ہونے والا ہے، مالداروں سے، پیسے والوں سے مسکرا کر نہ ملیں، بلکہ ان کمزور، غریب، معمولی سے لوگ جو آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہوں گے، ان سے بھی اچھے سے ملیے. یاد رکھیے، میں اور آپ جہاں پر اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق سنوارنا ہے، وہیں مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے جو آپ نے اپنی نبوت کی دعوت دینے سے پہلے سوال کیا تھا، بتاؤ میری زندگی کیسی ہے، بتاؤ کہ یہاں سے ایک فوج حملہ کرے گی تو تم کیا کہو گے. اور لوگوں نے کہا تھا، بھائی ہم تو آپ کا صرف سچ کا تجربہ کیے ہیں، تو میری
اور آپ کی زندگی معاشرے کے درمیان ہے، سوسائٹی کے درمیان ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کی، سوسائٹی کی رائے کیا ہے، مسلمانوں کی نہیں غیر مسلموں کی رائے کیا ہے؟ کیا میرا اور آپ کے بارے میں اگر فیڈ بیک دیا جائے تو غیر مسلم کیا دے گا؟ کیسے ہم دعوت پہنچائیں گے؟ کیسے انہیں بتائیں گے کہ ہم ایک سچے رسول کے، سچے دین کے ماننے والے ہیں، ایسے اخلاق کے ساتھ، ایسے برے اخلاق کے ساتھ نہیں؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں، غالباً یو ایس وغیرہ کا کہیں واقعہ ہے، مولانا جلال الدین عمری نے ایک جگہ لکھا تھا، وہ واقعہ انہوں نے کسی اور سے نقل کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک مسلمان نے ایک کرسچن کے پاس، ایک عیسائی کے پاس امانت رکھوائی تھی، اور اس عیسائی نے امانت میں خیانت کی اور اس نے کہا کہ کیسا پیسہ۔ اب وہ پریشان تھا مسلمان، تو اس سے لوگوں نے کہا دیکھو یہ جو کرسچن ہے اس چرچ میں ہر ہفتے یعنی اتوار کے دن جاتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور شاید وہاں پہ پادری جو وہاں کا فادر ہے وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ اب یہ مسلمان کیا کرتا، کوئی چارہ تو تھا نہیں، ایک امید نظر آئی تو گیا، اور ان پادری سے جا کر کہا کہ دیکھیے فادر ایسی سی بات ہے، میں نے اس کے پاس کچھ رقم رکھوائی تھی امانتاً اور وہ اب دینے سے انکار کر رہا ہے۔ تو فادر نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے، کچھ دنوں کے بعد آئیے، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اب اس فادر نے اس کرسچن آدمی کو بلایا، اس دوست کو بلایا اور اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب مذہب کی بات آئی تو پریشان ہو گیا، ارے نہیں میں تو ابھی بھی جیزس کو مانتا ہوں، کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، اور میں کیسے مسلمان ہو گیا؟ تو کہا پھر تم نے کب سے یہ مسلمانوں والی عادتیں اپنا لی؟ تم نے کب سے خیانت کرنا شروع کر دیا ہے؟ جو مسلمان کرتے ہیں تم نے کب سے خیانتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ وہ گیا، پیسہ اٹھایا اور اس مسلمان کے ہاتھ میں دے آیا۔ اب آپ بتائیے اس کے اندر ایک غیر قوم کے اس کے سامنے میری اور آپ کی شبیہ، میرا اور آپ کا امیج کیا ہے کہ میں اور آپ کیا ہیں؟ خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، لوٹنے والے، اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کا نقصان کرنے والے۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم واقعی میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ وہی اگر آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں مختلف جنگیں ہو رہی تھی مختلف جگہوں میں، روم اور ایران میں، تو ایک چھوٹا سا شہر مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں پر اپنی فوج وغیرہ رکھی اور وہاں کا پورا انتظام کیا اس قلعے پہ قبضے کے بعد۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا، کبھی جنگوں میں کبھی سامنے آنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، چونکہ وہ علاقہ دشمنوں کے بہت اندر تک تھا اور وہاں پہ ان کی فوجیں قابض تھی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تاکہ پھر بعد میں مضبوط ہو کر حملہ کر سکیں۔ تو جب وہ لوگ اس قلعے سے اپنا قبضہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو مسلم کمانڈر نے سارے شہر والوں کو، قلعے والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا دیکھو ابھی ہم وقتی طور پر یہاں سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں ہم واپس ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تم سے ٹیکس لیا تھا، جزیہ لیا تھا۔ اب چونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور روم کی فوجیں یہاں آ رہی ہیں، رومی فوجیں، اور ہم تمہاری حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا یہ تمہارے ٹیکس کا پیسہ جزیہ ہے، یہ واپس ہم آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ ان لوگوں پر کتنا بڑا اثر پڑا ہوگا، ان عیسائی یا رومیوں پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم نے آپ کو اتنے مہینوں، اتنے عرصہ جو ہے ہم پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، کتنا برابری کا درجہ، عدل و انصاف کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو جا رہے ہیں بہت جلدی واپس آئیں۔ ایک مسلمان جب اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے۔ اور میں اور آپ اپنے دین کے داعی بھی ہیں، یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ لے کر باقاعدہ میدان میں اترنا ہے، ہر ایک مسلمان اپنی جگہ پہ داعی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر اسلام، لوگ کہتے ہیں محمد بن قاسم جب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا، اس سے بہت پہلے اسلام یہاں پر پھیل چکا تھا۔ اور کیسے پھیلا تھا؟ وہ تاجروں سے پھیلا تھا۔ عرب کے اور ہندوستان کے بہت پہلے تعلقات تھے، اور تاجر جب یہاں آتے، وہی تاجر جب اسلام قبول کرنے کے بعد آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا سارا معاملہ بدل گیا ہے، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری، ان کی معاملات میں صفائی، ان کا طریقہ، ان کی خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں بدل گئی۔ اور وہاں سے ان کے تاجروں نے ایسا اثر چھوڑا کہ پورے وہ سندھ کا علاقہ، وہ بحری علاقہ، وہ پورا کا پورا ساحلی علاقہ مسلمانوں میں بدلنے لگا، وہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ مجھ پر اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ خزانے کے سانپ بن کے نہ بیٹھیں، جو خزانے سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا۔ یہ اسلام کی دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، مجھ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی اس اسلام کی دعوت سے اور اسلام کی جو ہے دولت سے روشناس کرانا ہے، مالا مال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
نیک اخلاق، اچھے اخلاق اور بھلے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کہتے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ پروردگارا مجھے اچھے اخلاق کی جو ہے توفیق عنایت فرما، ہدایت دینا۔ اچھے اخلاق کی ہدایت دینے والا تو ہی ہے، اور مجھے برے اخلاق اور برائیوں سے مجھے بچا لے، کہ برائیوں سے اور برے اخلاق سے بچانے والا بھی یقیناً تو ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایک بنائیں، نیک بنائیں، سچا امانت دار بنائیں، دیانت دار بنائیں، اپنے محمد الرسول اللہ اپنے نبی کا سچا امتی بنائیں، اور ہم تمام کے اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی اصلاح بہتری عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آپ نے اخلاق پر اس موضوع پر خطبہ سنا ہے۔ دیکھیے جمعہ کے خطبے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بولنے والا بول کر چلا جائے، سننے والے سن کے چلا جائے، کسی کو نقد کرنا ہو، کچھ برائی نکالنا ہو تو برائی نکالے، اور کسی کو واہ واہ کرنا ہو تو وہ واہ واہ کرے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، نہ کہ بولنے والے کا نہ سننے والے کا، بلکہ اس کے برعکس مجھ کو اور آپ کو یہ ہر ہفتہ جو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، ایک مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بیٹھک بیٹھتی ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے، جہاں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک ہفتے کے درمیان جو سستی، جو کوتاہی، جو جذبے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے، وہ پھر سے تازہ ہو، ایمان پھر سے تازہ ہو، عمل کا جذبہ پھر سے تازہ ہو، دین کی دعوت پھیلانے کا جذبہ سب سے تازہ ہو۔ میرے سامنے ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً وہ بھی دل سے جوان ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کہنے اور سننے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو تطبیق دیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی کہنے والا سب سے پہلے کہ وہ سب سے زیادہ محتاج ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، سدھارنے کا، اور سننے والے بھی اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ میں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اخلاق سب سے بلند ترین چیز ہے، اپنے اور اپنے اخلاق کی حفاظت کیجئے۔ جس طرح انسان اچھے سے اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح اچھے سے اچھے اخلاق کا لباس پہنیے، اچھے سے اچھے اخلاق کی خوشبو لگائیے، اچھے سے اچھے اخلاق کی سواری کریے، اچھے سے اچھے اخلاق کے گھر میں رہیے، تاکہ میں اور آپ اپنی اخلاق کو سنوار سکے اور کہہ سکے انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔